السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شرکائے کو آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اگر کسی کو اللہ نے موقع دیا ہے تو وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ ماں باپ کی خدمت سے ہی دونوں جہاں کی بھلائی، سعادت اور عظمت حاصل ہوتی ہے اور انسان دونوں جہاں کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ الترغیب ترہیب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ آدمی پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو یا ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ مسلم۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت والدین کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر ترجیح دی اور ایک صحابی کو جہاد پر جانے سے روکا، والدین کی خدمت کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں زندہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرتے رہو، یہی جہاد ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں مقبول ہیں، ان کی قبولیت میں شک نہیں۔ نمبر 1، والد کی دعا۔ نمبر 2، مسافر کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ اس حدیث سے والد کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ ملا علی قاری مرقات شرح المشکاة میں لکھتے ہیں کہ گو اس میں والد کا ذکر نہیں، لیکن ظاہر سے والد کی دعا ضرور قبول ہوگی، تو والدہ کی دعا بھی بطریق اولیٰ ضرور قبول ہوگی۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرتی رہے اور دعا لیتی رہے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ان کا دل دکھے اور ان میں سے کوئی دل یا زبان سے بدعا کر بیٹھیں، کیونکہ جس طرح ان کی دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح ان کے دکھ دل کی بدعا بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ شفقت کی وجہ سے بددعا سے بچتے ہیں۔ ان کی دعا سے دنیا اور آخرت سدھرتی ہے اور بددعا سے دونوں جہاں کی بربادی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ عرض کیا، میرے والد ہیں۔ فرمایا، باپ کے احترام و اکرام کا خیال رکھو، ہرگز ان کے آگے مت چلنا اور ان سے پہلے مت بیٹھنا اور ان کا نام لے کر مت بلانا اور ان کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا۔ تفسیر در منصور۔ فائدہ: ماں باپ کا احترام دل سے بھی کریں، زبان سے بھی، عمل سے بھی اور برتاؤ سے بھی۔ اس حدیث پاک میں اکرام اور احترام کی چند جزئیات ارشاد فرمائی ہیں۔ اول تو یہ فرمایا کہ ماں باپ کے آگے مت چلنا، دوسرا یہ فرمایا کہ کہیں بیٹھنا ہو تو ماں باپ سے پہلے مت بیٹھنا، تیسرا یہ فرمایا کہ ماں باپ کا نام لے کر مت پکارنا، چوتھا یہ کہ باپ کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص تمہارے باپ کو ناگوار بات کہہ دے تو اس کو یا اس کے باپ کو گالی مت دینا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ تمہارے باپ کو دوبارہ گالی دے گا۔
اور اس طرح تم اپنے باپ کو گالی دلانے کا سبب بن جاؤ گے۔ واضح رہے کہ یہ نصیحتیں باپ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہیں، والدہ کے حق میں بھی اس کا خیال رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ باپ کے آگے مت چلنا، اس سے وہ صورت مستثنیٰ ہے جس میں ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے آگے چلنا پڑے، مثلا راستہ دکھانا ہو یا کوئی ضرورت درپیش ہو۔ حق نمبر 5 ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزید معلومات آپ کو ملتی رہیں۔